تو ہلو گائز، نمستے. میں نام ہے انو. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی، جس طریقے سے شاید ان کی بیماری میں ڈیتھ ہوئی تھی، ہے نا، جنگ کے بعد جب وہ بیمار پڑ گئے تھے اس سمے ریٹائر ہونے کے بعد، ٹھیک ہے. تو اس بارے میں شاید بہت کم بات کی جاتی ہے. تو کوہستانی جو ہے وہ ویڈیو لے کے آئے تھے، ان کی ویڈیو دیکھتے ہوئے اسٹارٹ کرتے ہیں. خلیفہ عمر بن خطاب کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹس میں سے ایک پتہ ہے کیا تھا؟ فرعونوں کے ملک ایجپٹ کو فتح کرنا، جو اس زمانے کی دنیا میں سب سے طاقتور اور رچ علاقہ تھا، اور جسے فتح کرنے کے بعد پوری خلافت میں مسلمان جشن منا رہے تھے. لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کیا، یہ ایگزیکٹ وہی ٹائم تھا کہ جب یہاں سے بہت دور مسلمانوں کے جنرل اور اللہ کی تلوار خالد بن ولید اپنے موت کے بستر پر آخری سانسیں لے رہے تھے. But wait, let's go back. اس سب سے 4 سال پہلے خلیفہ عمر نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے نکال کر انہیں خلافت کی ہر پوسٹ سے دور رہنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد خالد بن ولید آرام سے سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے. لیکن اس ٹائم کو بھی انہوں نے ویسٹ نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی ساری زندگی اسلام کے لیے جنگوں میں گزری ہے. تو اب پہلی بار انہیں ٹائم ملا کہ وہ تلوار کو چھوڑ کر قرآن کو اسٹڈی کریں. لیکن اپنی یہ زندگی بھی خالد بن ولید سکون سے نہیں گزار سکے، کیونکہ فوج سے نکلنے کے کچھ ہی عرصے بعد ایک بہت بڑی بیماری طاعون کی وجہ سے خالد بن ولید کے آلموسٹ سارے بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہونے لگے. مطلب خالد بن ولید کو زندگی کے آخری حصے میں اپنے سارے جوان بیٹوں کے مرنے کا غم دیکھنا پڑا، اور ان کے صرف 3 ہی بیٹے زندہ رہے، جن میں سے ایک بعد میں خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں جنگ صفین کے دوران شہید ہو گئے. خالد بن ولید کی وفات سے پہلے لوگ دور دور سے آ کر ان سے آخری بار ملنے لگے، جن میں سے ایک بہت ہی کلوز فرینڈ جب خالد بن ولید سے آ کر ملے تو خالد بن ولید نے اسے اپنے جسم پر لگے زخم دکھائے اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں میرے جسم پر ایسی کوئی بھی جگہ نظر آ رہی ہے جس پر تلوار یا نیزے کا کوئی زخم نہ ہو. اس شخص نے حیران ہو کر کہا کہ واقعی آپ کا جسم تو پورا کا پورا زخموں سے بھرا ہوا ہے. جس پر خالد بن ولید نے اپنے اس دوست سے کہا کہ کیا ان زخموں کو دیکھ کر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے ہر جنگ میں شہید ہونے کی بہت کوشش کی ہے، کہ میں تو اکیلے اپنے گھوڑے کے ساتھ ہزاروں کی فوج کے اندر گھس جاتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے کوئی نہ مار سکا، اور آج میں یہاں ایک بیمار اونٹ کی طرح اپنے بستر پر شرم کے ساتھ مر رہا ہوں. جس پر ان کے دوست نے کہا کہ کیا مطلب، آپ کو پتہ نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دیا تھا، اسی وقت یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ آپ کو اللہ کی تلوار خالد بن ولید کو کوئی بھی کسی بھی جنگ میں توڑ نہیں سکتا. یہ سن کر خالد بن ولید کے دل کو آخر تھوڑا سکون ملا، اور وہ آرام سے اپنے بستر پر لیٹ گئے. اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کے تاریخ کے سب سے بڑے جنرل، رومن اور پرشین امپائر کی طاقت کو توڑنے والے، دمشق اور جروسلم کو فتح کرنے والے، اور یمامہ اور یرموک جیسی عظیم جنگیں جیتنے والے اللہ کی تلوار خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے گھر میں صرف ایک گھوڑا اور کچھ تلواریں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے. May peace be upon him. خالد بن ولید سیریا کی سٹی ہومز میں فوت ہوئے تھے، جہاں پر آج تک ان کی خبر ہے. لیکن خالد بن ولید کے مرنے کی خبر بالکل ایک آگ کی طرح پوری خلافت میں پھیل گئی، اور جیسے یہ خبر مدینہ تک پہنچی، مدینہ کے ہر گلی سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، اور وہاں کی عورتیں اس عظیم جنرل کی ڈیتھ پر زور زور سے رونے لگی. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر نے اس سے پہلے ہی مدینہ میں اس بات پر پابندی لگائی تھی کہ چاہے جو بھی مر جائے کوئی بھی اس کے لیے زور سے نہیں روئے گا. لیکن خالد بن ولید کی موت پر لوگ اس پابندی کو بالکل بھول گئے، اور مدینہ کی گلیوں میں عورتیں زور زور سے رونے لگی. اب جب حضرت عمر تک ان کی آواز پہنچی، وہ فل غصے میں اپنے گھر سے باہر نکلے اور پوچھا آخر کون ہے جس کے لیے یہ سب رو رہے ہیں. تو انہیں بتایا گیا کہ یہ سب آپ کے جنرل اور اللہ کی تلوار خالد بن ولید کی موت پر رو رہے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر بالکل اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑے رہے، اور کافی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت عمر نے پہلی بار مدینہ کے لوگوں کو اپنا آرڈر توڑنے کی اجازت دی.
اور کہا کہ اگر خالد کے لیے آج کوئی رو رہا ہے تو اسے رونے دو، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر خود بھی روئے۔ اب حضرت عمر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ خالد بن ولید نے اپنی وفات سے پہلے اپنا سب کچھ حضرت عمر کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا کہ ان کے بعد حضرت عمر ہی انہیں انصاف کے ساتھ ڈیوائیڈ کرے۔ لیکن جب خالد بن ولید کی وفات کے بعد ان کی جائیداد کا حساب لگایا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ اسلام کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید کے پاس صرف تلواریں، ایک گھوڑا اور کچھ ہی چیزیں تھی۔ مطلب خالد بن ولید اتنے بڑے جنرل کے پاس بیسیکلی کچھ بھی نہیں تھا، جس کے مقابلے میں اگر آج کے مسلمان جنرلز کو دیکھا جائے، خالد بن ولید کی وفات کے بعد حضرت عمر صرف 2 سال ہی زندہ رہے، لیکن ان 2 سالوں میں حضرت عمر کبھی بھی خالد بن ولید کو بھول نہ سکے اور بار بار مسلمانوں کی گیدرنگز میں خالد بن ولید کو یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت عمر کے پاس عرب کا سب سے بڑا شاعر آیا تاکہ ان کے سامنے اپنی شاعری پیش کرے، تو حضرت عمر نے باقی ساری چیزیں چھوڑ کر اس شاعر سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ مجھے میرے جنرل خالد بن ولید کی بہادری پر شعر پڑھ کر سناؤ، جس کے بعد اس شاعر نے اپنے فل جوش میں خالد بن ولید کی بہادری کو سب کے سامنے پریزنٹ کیا۔ لیکن جیسے ہی وہ شاعر خاموش ہوا، حضرت عمر نے اس عرب کے سب سے بڑے شاعر سے کہا کہ تمہارے سارے الفاظ نے مل کر بھی خالد کی بہادری کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ لیکن کیوں آج تک پوری دنیا خالد بن ولید کو یاد کرتی ہے؟ Khalid ibn Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. Greatest general in the history of Islam. کیونکہ خالد بن ولید کسی چھوٹے موٹے گھر میں نہیں بلکہ مکہ کے سب سے طاقتور اور رچ فیملی بنو مخزوم میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد عرب کے سب سے رچ آدمی ولید بن مغیرہ تھے۔ مطلب خالد بن ولید کے والد کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ ان کی دولت کے بارے میں قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، چھوڑ دو مجھے اور اس آدمی کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اسے میں نے بہت بڑی دولت دی، اس کے پاس رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے لیڈرشپ کا راستہ آسان بنا دیا۔ فار ایگزامپل کعبہ کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنا پیسہ پورا مکہ جمع کرتا تھا اتنا صرف اکیلا ولید بن مغیرہ دیتا تھا۔ مطلب خالد بن ولید مکہ میں ایک شہزادے، ایک پرنس کی طرح بڑے ہوئے، کیونکہ ان کے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہیں پوری زندگی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی سوائے ایک کام کے، اور اسی ایک کام نے آگے جا کر انہیں دنیا کا سب سے بڑا جنرل بنایا۔ اور وہ کام یہ تھا کہ مکہ کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم جو مکہ کے ریلیجن کو کنٹرول کرتے تھے، بنو امیہ جو مکہ میں صرف اپنے پیسوں کے لیے مشہور تھے، اور خالد بن ولید کا قبیلہ بنو مخزوم جس کے پاس مکہ کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری تھی۔ اس قبیلے کا ہر جوان ایک خطرناک واریر تھا، اور ان کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ یہ لوگ جنگلی گھوڑوں کو ٹرین کر کے انہیں جنگ کے لیے تیار کرتے تھے۔ اسی لیے بچپن سے کوئی بھی خالد بن ولید سے زیادہ گھوڑوں کی طاقت کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ آگے جا کر خالد بن ولید نے اپنی زندگی کی ساری جنگیں اپنی فوج کے گھوڑوں کو ہی یوز کر کے جیتی ہیں۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید اپنی زندگی میں بار بار رومن امپائر کی سٹیز کی طرف جاتے رہے، اور ہمیشہ وہاں کی بڑی بڑی سٹیز اور بلڈنگز کو دیکھ کر بالکل حیران رہ جاتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن پوری رومن امپائر صرف خالد بن ولید کا نام سن کر ہی کانپنے لگی۔ اب جب خالد بن ولید اپنے باپ کے پیسوں سے ایک ریلیکس زندگی گزار رہے تھے، یہ ایگزیکٹ وہی مومنٹ تھا جب مکہ کے ایک چھوٹے سے غار میں اللہ نے اپنا آخری پروفٹ چوز کیا۔ اور یہاں سے دنیا میں ایک بہت بڑا چینج آنے لگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلانے لگے، جس سے پہلے تو مکہ کے سب سے غریب لوگ اسلام کی طرف آنے لگے، لیکن صرف ایک ایسا آدمی تھا جو مکہ میں سب سے امیر ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے امپریس ہونے لگا، ولید بن مغیرہ، جو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے قرآن سنتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ مکہ میں یہ بات پھیلنے لگی کہ ولید بن مغیرہ عرب کا سب سے امیر آدمی مسلمان ہونے والا ہے، تو اب ولید بن مغیرہ نے قرآن کو صحیح جان کر بھی صرف اور صرف لوگوں کے ڈر سے اسلام سے پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا، اور پورے مکہ میں یہ بات پھیلا دی کہ محمد ایک جادوگر میجیشن ہے۔ ولید کی اس حرکت سے مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا کہ اللہ نے خود
قرآن میں اسے جواب دیا۔ اور جب خالد بن ولید نے پوچھا تو انہیں ان کے خاندان والوں نے بتایا کہ آپ جب یہاں نہیں تھے تو یہاں مکہ اور مدینہ والوں کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے، جنگ بدر، جس میں انہوں نے ہمارے خاندان کے سردار ابو جہل اور تمہارے 25 کزنز کو مار ڈالا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان تمہارے بڑے بھائی ولید بن ولید کو بھی گرفتار کر چکے ہیں۔ یہ سن کر خالد بن ولید کو اتنا غصہ آیا کہ وہ سیدھا ابو سفیان کے پاس گئے اور وہاں پر مکہ کے سارے بڑوں نے مل کر مسلمانوں سے بدلہ لینے کی قسم کھائی، جس کے بعد خالد بن ولید اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے مدینہ کی طرف آئے، جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے قیدیوں کے لیے ایک بہت ہی عجیب سسٹم بنایا، مطلب جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی اس سے اتنے ہی پیسے لے کر اسے آزاد کیا جائے گا، مطلب کسی سے 1000 اور کسی سے 2000 دینار، اور جس کے پاس پیسے ہی نہ ہو مسلمان اسے صرف اس شرط پر آزاد کر رہے تھے کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ لیکن جیسے ہی خالد بن ولید وہاں پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ مسلمانوں نے ان کے بھائی ولید بن ولید کی قیمت سارے قیدیوں میں سب سے زیادہ لگائی تھی، 4000 گولڈ کوئنز، جو آج کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ یہ پرائس وہاں بیٹھے ساروں کے لیے بہت ہی شاکنگ پرائس تھی، لیکن خالد بن ولید کے لیے یہ کچھ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ سارے پیسے مسلمانوں کو ادا کیے اور اپنے بھائی کو آزاد کر کے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مکہ پہنچ کر لوگ ان کو بہت زبردست طریقے سے ویلکم کریں گے۔ لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے ہی ایک رات انہوں نے راستے میں گزاری، اور اگلی صبح خالد بن ولید نے اٹھ کر دیکھا کہ ان کے بھائی ولید کا بستر بالکل خالی ہے، اور اس کے بستر پر ایک لیٹر پڑا ہوا ہے جس پر لکھا تھا، خالد، میں تمہیں بتائے بغیر اسلام قبول کر کے واپس مدینہ جا چکا ہوں، کیونکہ میں نے واللہ اپنی پوری زندگی میں محمد جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا، اور ایسا میں نے پہلے اس لیے نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے قید کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہو، اور اب جب تم نے مجھے آزاد کرا لیا ہے تو میں واپس جا کر ایک آزاد انسان کی طرح اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیٹر کے بعد خالد بن ولید کے بھائی نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن خالد بن ولید کے دل میں ابھی بھی اپنے خاندان کے خون کا بدلہ لینے کی آگ جل رہی تھی۔ اسی لیے جب اگلے سال مکہ والوں نے دوبارہ فوج جمع کی تو ابو سفیان نے خالد بن ولید کے غصے کو یوز کر کے انہیں پہلی بار اپنی فوج کا جنرل بنایا، اور اس طرح مکہ سے 3000 لوگوں کی فوج مسلمانوں سے جنگ کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے 1000 مسلمان احد کے پہاڑ کے پاس ان کا انتظار کر رہے تھے۔ 1000 ورسز 3000، مطلب مسلمانوں کو اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کے ساتھ لڑنا تھا، جو آف کورس ایک بہت مشکل کام تھا۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کی فوج سے 300 منافقین دھوکہ دے کر جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 700 لوگ تھے، اور سامنے مکہ والوں کی 3000 کی فوج، مطلب 4 گنا بڑی فوج۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ان 700 لوگوں میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو نکال کر اس پہاڑ کے اوپر بھیجا، تاکہ پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر کوئی حملہ نہ کر سکے۔ اور سامنے کھڑے خالد بن ولید ان 50 لوگوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 آرچرز کو کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ جیت چکے تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان جنگ ہار گئے اور ہارنے کے بعد پرندے ان کے جسموں کا گوشت کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا۔ اسی کے ساتھ جنگ احد شروع ہوئی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی مسلمانوں میں اتنا جذبہ تھا کہ وہ آسانی سے مکہ کی فوج کو پیچھے دھکیلنے لگے، اور کچھ ہی دیر کے جنگ کے بعد ایسے لگنے لگا کہ مسلمان آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں گے، جسے دیکھ کر مکہ کی فوج آہستہ آہستہ جنگ سے بھاگنے لگی۔ ایون ان کا لیڈر ابو سفیان جان بچا کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے ابو سفیان نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم کیوں اپنی جگہ پر کھڑے ہو، جاؤ اور حملہ کرو۔ لیکن خالد بن ولید بالکل اپنی جگہ پر کھڑے رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب تک یہ 50 آرچرز اس پہاڑ پر کھڑے ہیں یہ جنگ جیتنا امپاسبل ہے۔ آخر مسلمانوں کی فوج مکہ والوں کو جنگ کے میدان سے اتنا دور لے آئی کہ پہاڑ پر کھڑے آرچرز کو لگا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے، تو ان میں سے بہت سارے اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر پہاڑ سے نیچے اترے اور دشمنوں کا چھوڑا ہوا مال جمع کرنے لگے۔ ناؤ جیسے ہی خالد بن ولید نے ان آرچرز کو پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا، انہیں سمجھ آ گئی کہ اٹس ناؤ اور نیور۔ اسی کے ساتھ خالد بن ولید نے اپنے گھوڑوں کو ریڈی کیا اور پہاڑ کے پیچھے سے
मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब जब मुसलमान इन दोनों फौजों के दरमियान फंस गए, इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ और बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे हजरत हमजा। इस जंग में मुसलमानों और मक्का वालों दोनों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये बात सब जान गए कि खालिद बिन वलीद एक बहुत ही खतरनाक जनरल है, और मक्का वालों ने भी खालिद बिन वलीद को बिल्कुल एक हीरो की तरह वेलकम किया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद अपने खानदान के खून का बदला ले चुके थे, तो अब उनके पास मुसलमानों से लड़ने की कोई खास वजह थी नहीं। इसीलिए ओहद के बाद खालिद बिन वलीद खंदक की जंग में भी मौजूद थे, लेकिन उनके होते हुए भी मुसलमान वो जंग जीत गए। इस सब के बाद आखिर एक ऐसा टाइम आया जिससे खालिद बिन वलीद को भी समझ आई कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट वो नहीं, बल्कि उस वक्त उनके दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि एक दिन जब खालिद बिन वलीद मक्का में थे, तो अचानक मक्का में ये खबर फैली कि हजारों मुसलमान मदीना से उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सुनते ही मक्का वालों ने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को मुसलमानों को रोकने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद अगेन अपने घुड़सवारों को लेकर फुल स्पीड मुसलमानों की तरफ पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सिर्फ थोड़े मुसलमानों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। जब उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रैप में फंस चुके हैं, और वो खुद बाकी मुसलमानों के साथ पहाड़ों के रास्ते से जाकर बिल्कुल मक्का के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। नाउ ये तारीख में पहली और आखिरी दफा था कि किसी ने खालिद बिन वलीद जैसे जनरल को अपने ट्रैप में फंसाया हो, और इस वाक़े के बाद खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दुश्मनी खत्म करके उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होने लगे। मतलब सुलह हुदैबिया के बाद खालिद बिन वलीद की सोच इस्लाम के बारे में इतनी बदल चुकी थी कि एक दिन मक्का के सारे बड़े लीडर्स के सामने खालिद बिन वलीद ने बैठकर कहा कि तुम लोगों ने जो कहना है कहो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद जैसा ज़हीन आदमी कोई जादूगर या झूठा हो। ये एक बहुत ही अजीब बात थी, और वहां बैठे सारे लोग भी ये सुनकर शॉक्ड रह गए, क्योंकि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर खुद खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा ने कहा था, और आज उनके मरने के बाद उनका बेटा खालिद बिन वलीद खुद अपने बाप की कही हुई सारी बातों को सबके सामने डिनाई कर रहा था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और ऊपर से उनके भाई वलीद भी बार बार मदीना से उनकी तरफ लेटर्स भेजते रहते थे, और उन्हें मदीना की जबरदस्त रियासत के बारे में बताते रहते थे। यहाँ तक कि आखिर एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खालिद बिन वलीद के भाई से पूछा कि खालिद किधर है। खालिद बिन वलीद जैसे ज़हीन इंसान को अब तक इस्लाम की तरफ आ जाना चाहिए था। ये सुनते ही खालिद बिन वलीद के भाई वलीद ने फुल स्पीड भागकर अपने भाई की तरफ लेटर भेजा और लिखा कि खालिद अब तो अपनी आंखें खोलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी तारीफ सुनी, तो अब और देर मत करो और इस्लाम कबूल कर लो। अपने भाई का ये लेटर पढ़कर खालिद बिन वलीद सोचने लगे कि मैंने ओहद की जंग में मुसलमानों पर कितना जुल्म किया, और फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब माफ करके मुझे इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। तो अब खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। तो मक्का के लीडर अबू सुफियान ने आकर खालिद से पूछा कि क्या ये सच है, तुम हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ जा रहे हो? तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद किसी के बाप से डरते तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है। इस पर अबू सुफियान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन खालिद बिन वलीद के पावरफुल खानदान बनु मखजूम ने उन्हें बचा लिया, और इस तरह खालिद बिन वलीद मक्का में सबको बताकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात फ्यूचर आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जो खुद भी मक्का के लोगों से तंग आकर इस्लाम कबूल करने जा रहे थे, और इस तरह इन दोनों ने मदीना जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए इस्लाम कबूल करने के बाद भी कुरान की इन आयत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, जिसमें उनके बाप वलीद बिन मुगीरा को जहन्नुम में डालने की बात थी। तो खालिद बिन वलीद एक सहाबी के पास गए और उन्हें कहा मुझे मेरे बाप के बारे में आयत पढ़कर सुनाओ, और उन्हें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद ने कहा दोबारा सुनाओ, और फिर कहा दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ, और ये आयत बार बार सुनने के बाद आखिर खालिद बिन वलीद के दिल ने इन आयत को एक्सेप्ट कर लिया, और उस दिन के बाद हमेशा खालिद बिन वलीद अपने आप को खालिद बिन वलीद नहीं बल्कि अबू सुलेमान कहलाने लगे। नाउ खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने के कुछ ही दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 की फौज जमा करके पहली बार रोमन एम्पायर से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, जिसे जंगे मुता कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल एक नया मुसलमान होने की वजह से खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह इस फौज में जंग के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर ज़ैद बिन हारिसा को बनाया था, और ये ऑर्डर दिया था कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो उसके बाद मुसलमानों का लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए मुसलमानों का तीसरा लीडर
عبداللہ بن رواحہ ہوگا، اور اگر یہ تینوں جنرلز شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کی مرضی ہے خود اپنا لیڈر چوز کر کے اس کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے دے۔ جیسے ہی مسلمانوں کی 3000 کی فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج کھڑی ہے۔ اب کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ نہیں بلکہ 1 لاکھ یا اس سے بھی کم تھے، لیکن سب یہ بات مانتے ہیں کہ رومنز کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ بڑی تھی۔ رومنز کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنرل عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یا تو ہم جنگ جیتیں گے اور یا شہید ہوں گے، جنگ چھوڑ کے جانے والا کوئی آپشن نہیں۔ آخر مسلمانوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگ کے لیے ایک ایسی جگہ چنی جو 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان تھی، تاکہ رومنز کی فوج لمبی لائنز نہ بنا سکے اور ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوں، اور اسی کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے جنرل زید بن حارثہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور انہیں بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کی طرح بڑا کیا تھا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی جنگ متا شروع ہوئی اس کے کچھ ہی دیر بعد زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب یہاں سے بہت دور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہا کہ زید کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کے مطابق دوسرے جنرل جعفر بن ابی طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے مسلمانوں کا جھنڈا پکڑ کر لڑنا شروع کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جس ہاتھ سے انہوں نے جھنڈا پکڑا تھا وہ لڑتے لڑتے کٹ گیا۔ تو اب یہ جھنڈا زمین پر گرنے سے پہلے جعفر نے اسے اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑا، لیکن وہ ہاتھ بھی کٹ گیا اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور مدینہ میں آپ لیڈر ڈھونڈنے لگے، اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان جنگ میں بہت بہادری سے لڑ رہا ہے، خالد بن ولید، اور اسے دیکھ کر ہی مسلمانوں کو جنگ احد کی یاد آئی جس میں پورے عرب نے خالد بن ولید کو ایک گریٹ جنرل مانا تھا۔ تو اب سیدھا مسلمان خالد بن ولید کے پاس گئے اور انہیں مسلمانوں کا جھنڈا پکڑانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مسلمانوں کو لیڈ کر پاؤں۔ لیکن مسلمانوں کی فوج نے زبردستی ان کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہے اور کہا اب آپ ہی ہمارے لیڈر اور جنرل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہاں سے بہت دور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا کہ تینوں جنرلز کے بعد اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک کو اپنا جنرل بنا دیا ہے، اور یہاں سے خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کا ٹائٹل ملا۔ خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے رومنز پر زور سے حملہ کیا اور رومنز کو پیچھے دھکیل کر مسلمانوں کی فوج واپس صحیح سلامت مدینہ آئی، جس کے بعد مسلمانوں نے اپنی پرانی دشمنی بھلا کر خالد بن ولید کو اپنا جنرل مانا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خالد بن ولید کو اپنا مین جنرل بنایا اور اسلام کے بڑے بڑے ٹاسکس پر خالد بن ولید کو بھیجنے لگے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مکہ کو فتح کیا اور 10,000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے، تب بھی خالد بن ولید مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فوج کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب جب خالد بن ولید مسلمانوں کے بہت بڑے جنرل بن چکے تھے، یہاں پر ان کی زندگی کا سب سے خطرناک مسئلہ سامنے آیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا کہ جا کر انہیں مدینہ کی ریاست کے کنٹرول میں لاؤ۔ جیسے ہی خالد بن ولید ان کے پاس پہنچے، وہاں کے لوگوں نے پتہ نہیں کیوں ایک بہت ہی عجیب سینٹینس یوز کیا جس کی آج بھی مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ وہ لوگ خالد بن ولید اور ان کی فوج کو دیکھ کر چیخنے لگے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا تھا اور اب ہم واپس آ گئے ہیں، something like that، جس کی خالد بن ولید کو بھی صحیح سمجھ نہیں آئی اور وہ سمجھے کہ یہ لوگ اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ ان سب کے سر کاٹ دیے جائیں، جس کے بعد درجنوں لوگ مارے گئے۔ اب جب اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو انہیں بہت دکھ ہو اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، خالد نے جو کیا ہے میرا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فوراً حکم دیا کہ خالد بن ولید کو میرے پاس بلایا جائے۔ خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہیں اس ساری کنفیوژن کا بتایا، لیکن پیچھے کھڑے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم نے اس قبیلے کے لوگوں کو مار کر صرف اپنے چچا کی موت کا بدلہ لیا ہے، کیونکہ اس سب سے بہت سال پہلے اسی قبیلے کے لوگوں نے خالد بن ولید کے چچا کو قتل کیا تھا۔ خالد بن ولید کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اس بات پر غصہ آیا
जिससे इन दोनों सहाबा के दरमियान एक सख्त बहस शुरू हुई। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबा को बहस करते हुए देखा तो वो खामोश और न्यूट्रल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ की साइड ली और खालिद बिन वलीद से कहा कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। अगर कोई ओहद के पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करे तब भी वो मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर पॉइंट ये है कि खालिद बिन वलीद खुद भी एक सहाबी थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम बहुत देर बाद उस वक्त कबूल किया था जब इस्लाम के पास थोड़ी पावर आ चुकी थी। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मक्का में अपना सब कुछ छोड़कर पूरी दुनिया से दुश्मनी लेकर सबसे पहले लोगों में इस्लाम कबूल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से खालिद बिन वलीद समझ चुके थे कि चाहे वो जो भी कर लें, उनकी वैल्यू पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा से हमेशा कम रहेगी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि उस कबीले के पास जाकर उन्हें मनाओ। जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर और खालिद बिन वलीद उनके जनरल थे। मुसलमान 12,000 की फौज लेकर अपने दुश्मनों की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही मुसलमानों की फौज इन दो पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही थी, अचानक दोनों पहाड़ों से मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसने लगे। दुश्मनों ने मुसलमानों पर इतने तीर बरसाए कि मुसलमानों की फौज बिल्कुल बिखर गई और वो जंग छोड़कर पीछे हटने लगे। 12,000 की फौज जंग से पीछे हटने लगी और इसी जंग में खालिद बिन वलीद ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि असल में एक लीडर होता क्या है। सामने दुश्मनों की फौज ने देखा कि मुसलमानों की फौज तो पीछे जा रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं। और जब उन्होंने गौर से देखा तो वो हैरान रह गए कि मुसलमानों का लीडर रसूल अल्लाह भी अपनी जगह पर खड़े हैं। ये देखकर उनकी पूरी फौज फुल स्पीड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने की बजाय अकेले दुश्मनों की फौज की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा। और फिर थोड़ा और आगे बढ़कर कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं, कोई झूठा नहीं, और मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूं। मुसलमानों की फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बहादुरी को देखकर शर्मिंदा हुई, जिसके बाद उन्होंने दुश्मन पर ऐसा हमला किया कि कुछ ही देर में ये जंग मुसलमान जीत गए। इस जंग को देखकर क्लियरली पता चलता है कि यस, खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़े जनरल तो थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो, जिसके बाद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज के जनरल के पोस्ट पर रखा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होते ही अरब के बहुत सारे कबीलों ने इस्लाम से बगावत कर दी, जिनमें से कुछ अपने आप को नबी भी कहने लगे और कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो अब इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर को एक ऐसे आर्मी चीफ की जरूरत थी जो पूरे अरब को इस्लाम के कंट्रोल में ला सके। तो उन्होंने खलीफा बनने के कुछ अरसे बाद खालिद बिन वलीद के बेस्ट फ्रेंड अमर बिन आस को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे खालिद के बारे में बताओ, ये कैसा आदमी है। तो अमर बिन आस ने खलीफा से कहा कि खालिद तो मैं ये देख रहा था, मतलब वीडियो तो बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं ये देख रहा था कितनी मतलब एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में, इतना एआई का भी यूज हो रखा है उन्होंने, है ना, क्लिपिंग जोड़ रखी है एआई से, वो बहुत मतलब खर्चा भी लगता है उस चीज में, है ना, बहुत रिसर्च लगती है, खर्चा भी लगता है, इनकी टीम भी होगी, इतनी मेहनत लगती है, और उसके बाद भी हम इनकी वीडियो पे रिएक्शन देते तो ये लोग जो है कॉपीराइट ना क्लेम करते, ना स्ट्राइक करते, ना ब्लॉक कराते हैं। और मुफ्ती तारिक मकसूद साहब की वीडियो मेरे को याद आ गई, हमने उस पर भी रिएक्शन दिया था, उनके बचपन का कुछ वो बता रहे थे, ठीक है, उस पर उन्होंने ब्लॉक करके हमारी वीडियो डिलीट करवा दी। मतलब वो तो सिर्फ बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसने उन्होंने वीडियो हमारी ब्लॉक करवा दी। सबका दिल बड़ा नहीं होता, मतलब आप अपने लिए थोड़ा ना कुछ कर रहे हैं, दीन के लिए है ना, दीन के लिए है, मतलब ये बहुत गलत बात है, मेरे को तो बहुत बुरी बात लगी है ना, कि ये देखो
मतलब इनकी वीडियो हो गई और भी बहुत लोग हैं, मतलब इतने रमजा सुल्तान है, उनकी वीडियो पे भी 1000 लोग रिएक्शन देते हैं, वो भी कितने मतलब मेहनत करके वो सब वीडियो बनाते हैं, सब मेहनत करके बनाते हैं, कोई किसी का ऐसे थोड़ी ना। और जैसे तारिक मकसूद साहब और तारिक जमील साहब दोनों वीडियो पता नहीं, उनके जो टीम है जो बैठी है वो किसी की वीडियो मतलब कॉपीराइट तो दोनों मतलब भेजते ही है, ठीक है, मैं वैसे बुरा नहीं कह रहा, लेकिन क्या पता उनकी टीम भेजते हुए ना करते हुए ना, तो वीडियो ब्लॉक कर दो, मतलब वीडियो ब्लॉक करवा दी, और अगर हम उसको डिलीट नहीं करते तो स्ट्राइक नहीं देते, हमको पता है। तो बाकी छोड़ो, वीडियो बहुत अच्छी लगी हमको, ठीक है। और जैसे उन्होंने बताया कि वो जैसे ये वाली बात हमको पता नहीं थी, जब उनकी तबीयत खराब हुई, जब वो बीमारी चली थी है, तो उसके बाद किसी ने आगे बताया कि जो वो कह रहे थे ना कि मैं शायद जंग में मैं गया और मैं मरा नहीं एक बार भी, और अब मुझे शर्म आ रही है कि मैं तबीयत बीमारी से मर रहा हूँ, तब उन्होंने बताया कि रसूल अल्लाह पहले ही बता चुके हैं कि अल्लाह की जो तलवार है वो नहीं मरने वाली है जंग में, है कि नहीं, वो शायद हिफाजत हो रही है ऊपर से है, तो जंग में। तो बहुत अच्छा लगा, उनका एक पर्सनैलिटी है, खालिद बिन वलीद की एक पर्सनैलिटी है, वो छोड़ दो उनको, अकेले जंग जीत जाएंगे वैसे बंदे, दिमाग लगा के है। तो लेकिन वो जो लास्ट में बताया वो मेरे को बहुत बुरा लगा कि क्योंकि वो ये समझ गए थे कि वो इस्लाम छोड़ रहे हैं तब उन्होंने मार दिया, ये बात गलत है। अगर इस्लाम छोड़ भी रहे तो क्यों मार रहे, तब भी क्यों मार रहे, आप मेरे को बता रहे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि इस्लाम छोड़ने पे सर तन से जुदा का हुक्म नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं लिखा ये बात, या लिखी हो तो आप बता दो, कहीं नहीं लिखी ना ये बात, आप ही लोग बोल रहे थे कि ये कहीं नहीं लिखा कि वो इस्लाम छोड़े तो उसको मार दो, तो वो कैसे ये बात समझे ये मार दो। लेकिन मैंने पहले वीडियो में बोला कि जो वो है खालिद बिन वलीद है, उन्होंने इतना मतलब इस्लाम वैसे फॉलो नहीं किया दीन, क्योंकि उनका लड़ाई में ज्यादा वो चलता था ना, वॉर्स में ज्यादा वो रहे हैं, तो जब बीमार हुए तब जाके उन्होंने ज्यादा कुरान दीन की तरफ जब ज्यादा है, वो जब वो रिटायर कर दिए गए हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से, तब वो जो है कुरान समझ नहीं चाहिए, जब वो पूरा जो पढ़ते हैं, जो पूरा दीन की तरफ आए हुए। तो कुछ और वीडियो हम तो बताना, कुछ बात बुरा लगे तो सॉरी, वो सब्सक्राइब करना चैनल हमें अच्छी लगेगी, ठीक है, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, बाय।